اس میں جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے نا، اگر ڈپریشن کی بیماری ہو گئی ہے تو ڈپریشن کے ساتھ وہم وسوسوں کا آنا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پھر ظاہر سی بات ہے ڈپریشن، پہلے ڈپریشن ہوگا، اس کے ساتھ وہم وسوسے آ سکتے ہیں. اب یہ ڈپریشن کے ساتھ وہم وسوسوں کا آنا یہ ایک الگ چیز ہے. اور او سی ڈی کا ہونا اور او سی ڈی کے ساتھ ڈپریشن کا آنا، اداسی، مایوسی، دل نہ لگنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات کا آنا، نیند کا خراب ہونا، اپنے آپ سے بیزار ہونا، مستقبل کے بارے میں مایوس ہو جانا، یہ ساری علامات جو ہے نا او سی ڈی کے ساتھ بہت حد تک آتی ہیں. یہاں تک کہ 50-60% جو او سی ڈی کے مریض ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلکہ اکثر اوقات او سی ڈی کے ساتھ ڈپریشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈپریشن کے ساتھ جو ہے نا وہم وسوسے، بے چینی، دوسری جو انگزائٹی کی علامات ہیں ان کا آ جانا بھی کافی حد تک ممکن ہے اور کامن ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہوگی. اچھا، یہ جو سوال پوچھا گیا ہے نا، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس میں فرق کرنا بھی ضروری ہے. جہاں پہ یہ دونوں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے، ایک حد تک تو آ جاتی ہیں نا. یہ ایک کنسیپٹ سم ہاؤ بن گیا ہے کہ جی شاید او سی ڈی اور ڈپریشن کو الگ کر کے دیکھنا ضروری نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ اور جو لاجک ہے نا وہ یہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ ان کی جو طریقہ علاج ہے، خاص طور پہ جو میڈیسنز ہیں، جو ادویات ہیں، وہ ایک جیسی ہیں. تو اگر آپ او سی ڈی کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ڈپریشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک دوائی دینی ہے تو وہ جا کے ایک گن شاٹ تھراپی کرے گی، دونوں کو ٹھیک کر دے گی. لیکن اس میں اگین کچھ حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک اسپیشلٹی، ایک کنسلٹنٹ لیول کی پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر اس میں چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان میں فرق بھی ہے. وہ فرق سمجھنا کیوں ضروری ہے کہ ادھر یو آر ٹریٹنگ ڈپریشن اور یو آر ٹریٹنگ او سی ڈی. اس میں بنیادی فرق کرنا ضروری ہے، اور یہ فرق جتنی جلدی سٹارٹ میں انیشیل اسیسمنٹس میں ہو جائے اتنا مریض کے لیے بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک جو سب سے اہم بنیادی فرق یہ ہے کہ علاج چلیں شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک جیسا ہوگا، لیکن یہ جو ایک جیسا ہونا ہے دونوں کا علاج، سملر لائنز پہ ہونا ہے، یہ ایک خاص حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد ان دونوں کا علاج میں ڈائیورجنس آنا یا الگ الگ طریقے سے علاج کا ہو جانا ضروری ہوتا ہے. وہ پھر ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ ہے، دیکھیں جتنی بھی جو ڈپریشن کی ادویات ہیں وہ لازمی نہیں ساری کی ساری او سی ڈی کو بھی ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے کہ جی ڈپریشن کو جب ہم یہ مان کے چلیں گے ڈپریشن اور او سی ڈی کا علاج ایک ہی طریقے سے ہوگا، ایک ہی دوائیوں سے ہوگا، یا جو تھراپیز ہیں، جو سائیکو تھراپی کی بھی ایون ہم بات کریں تو اس میں بھی فرق پڑتا ہے، دوائیوں میں بھی فرق پڑتا ہے. تو ایک خاص حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جب اس کو لمبا کھینچیں گے تو اس میں کمپلیکیشنز آئیں گی، کیونکہ بہت سی ادویات ہیں جو ڈپریشن کے لیے تو ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن وہ او سی ڈی میں کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہوگا. اچھا، اس کے بعد آپ سائیکو تھراپی پہ آ جائیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سائیکو تھراپی بھی دینی ہے او سی ڈی میں یا ڈپریشن میں، ادویات کے ساتھ یا ادویات کے بغیر، اس میں بھی بنیادی فرق پڑ جاتا ہے. بہت سی تھراپیز ہیں جو کہ آپ او سی ڈی کے پیشنٹ پہ نہیں اپلائی کر سکتے. اگر آپ وہاں پہ کریں گے تو وہاں پہ رسک ہوتا ہے کہ جس آبسیشن کو، جس وہم وسوسے کو آپ ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں آپ فردر انہانس کر دیں گے، وہ اس کی آپ شیپ اینڈ فارم بدل دیں گے، ٹھیک ہے. اس کی انٹینسٹی آپ بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ٹرکی ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں تو ٹھیک ہے وہ آپ کرتے ہیں، لیکن انگزائٹی میں، او سی ڈی میں آپ وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو چیزیں جو ہے نا ان کی نتائج مریض کے لیے پھر جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ پھر جو سب سے اہم ہے نا وہ کیٹیگری میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے، ایج کا فرق. مثال کے طور پہ اگر ایک ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، لائک 15 سال، 16 سال، 13 سال کی عمر کا پیشنٹ ہے، اب آپ کلیئر نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن ہے کہ او سی ڈی ہے، اور آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ کے ساتھ یہ مانتے ہوئے کہ چاہے جو بھی ہے ڈپریشن ہے یا او سی ڈی ہے یا دونوں ہیں تو یہ اسی سے ٹریٹ
ہو جائیں گے. اس میں ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ایڈالسنٹ گروپ ہوتا ہے, جو ینگ ٹین ایج گروپ ہوتا ہے, خاص طور پر 18-20 سال سے پہلے کے جو بچے ہیں, ان میں صرف اینٹی ڈپریسنٹ یا دوائیوں سے علاج کرنا او سی ڈی کا وہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے. اس کی جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جی آپ ادویات سے سٹارٹ مت لیں اگر آپ او سی ڈی کو ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی پھر ظاہر سی بات ہے, ایک ریڈ فلیگ آ جاتا ہے کہ اب یہ پتہ لگانا چاہیے کہ آپ جو ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ڈپریشن ہے یا او سی ڈی ہے. اگر ڈپریشن ہے تو آپ ینگ ایج میں بھی ادویات سے سٹارٹ لے سکتے ہیں ود سرٹن پریکاشنز. لیکن اگر او سی ڈی ہے تو پھر اس میں ریکمنڈیشن انٹرنیشنل کنسنسس جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ ادویات سے شروعات مت کریں, کیونکہ وہ اس میں کچھ رسک بڑھ جاتے ہیں سیفٹی کے حوالے سے نا, مریض کی سیفٹی کے حوالے سے. تو اب یہ دیکھیں, یہ بھی ایک کلیدی چیز آ گئی, آپ کی جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی اگر آپ ینگ پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے جا رہے ہیں. یو ہیو ٹو بی ویری سرٹن کہ ویدر یو آر ٹریٹنگ ڈپریشن اور او سی ڈی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ ڈیلینیٹ لازمی کرنا ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جی کس طرح ہم نے آگے چلنا ہے, کیا کرنا ہے. اس میں بنیادی طور پہ فرق کرنے کی جو ہے نا وہ کلینیشین ایزیلی اس میں ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں فار ایگزامپل سب سے اہم تو ہسٹری ہے. ہسٹری آپ نے جب ڈیٹیل میں لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ شروعات کس طرح ہوئی تھی. اگر پہلے ڈپریشن کی علامات آنا شروع ہوئی تب آپ نے دیکھا کہ کوئی آبسیشنل فیچر نہیں تھے, تو اس کا مطلب ہے پہلے ڈپریشن آیا تھا, اب اس کے اوپر سپر امپوز آبسیشنل فیچر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر اب ڈپریشن کو جب آپ ہٹ کریں گے, ڈپریشن کو آپ ٹریٹ کریں گے تو آبسیشن آبویسلی ود پیسیج آف ٹائم خود بخود بہتر ہو جائیں گے علامات, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ آبسیشنل فیچر تو پہلے نہیں آتے, ایسا تو نہیں ہے او سی ڈی شروع ہوا پھر آپ نے ڈپریشن اس کے بعد آنا شروع ہو گیا. تو اس میں پیشنٹ پروفائل بھی آپ نے دیکھنی ہے, آن سیٹ بھی دیکھنا ہے, پیشنٹ کی ایج بھی دیکھنی ہے, کیونکہ او سی ڈی اور ڈپریشن کا آن سیٹ, ان کا کورس, ان کا ڈیوریشن, ان کی مینیفیسٹیشن الگ الگ ہیں, ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتی ہیں. ایج گروپ کا بھی فرق پڑتا ہے, میل فیمیل کا بھی فرق پڑتا ہے, سوشو اکنامک سٹیٹس اس میں بھی فرق پڑتا ہے, فیملی ہسٹری کا بھی بہت فرق پڑتا ہے. اس میں کوئی او سی ڈی ریلیٹڈ جو پورے ایک سپیکٹرم ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں فال کرتی ہیں, ان کی اگر ہسٹری ہو تو پھر او سی ڈی کے چانس بڑھ جاتے ہیں. ڈپریشن میں ایسا نہیں ہے, ڈپریشن میں فیملی ہسٹری کا ہونا ضروری نہیں ہے, بہت کم چانس ہوتے ہیں 25-30%. لیکن او سی ڈی میں ایسا نہیں ہے. او سی ڈی میں فیملی ہسٹری جب آپ لیں گے تو یا او سی ڈی یا اس سے ملتی جلتی جو دوسری بیماریاں ہیں جو کہ ایک ہی برین کے جو سرکٹ ہیں یا سینٹرز ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہسٹری ملے گی, یا خود پیشنٹ کی ہسٹری بچپن میں ملے گی, یا دوسری جو قریبی رشتہ دار ہیں فرسٹ ڈگری جو ریلیٹیو ہے وہاں پہ آپ کو ملے گی. تو اس سے بھی آپ کو جو ہے نا چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہیں. پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ صرف آبسیشن ہے, صرف وہم اور وسوسے کی حد تک یہ علامات ہیں, یا یہ ان کے ساتھ جو جسے ہم کمپلشن کہتے ہیں, بار بار کرنے کا جو کام ہوتا ہے جس کا لنک بھی وہم اور وسوسے سے ہی ہوتا ہے, کیا وہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ خیال آنا کہ جی میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں, یہ ایک وہم ہے, وسوسہ ہے, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے جو بے چینی بڑھتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ سرٹن بیہیویئر ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں, بار بار ہم کرتے ہیں. ہاتھ دھونا فار ایگزامپل اس کنڈیشن میں, تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف وہم وسوسے آ رہے ہیں یا ساتھ میں کمپلشنز بھی آ رہی ہیں. اگر تو آبسیشن کے ساتھ کمپلشن آ رہی ہیں تو اس چیز کو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پھر واقعتاً جو پیور او سی ڈی ہے آپ اس سے ڈیل کر رہے ہیں. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ جو ہے نا وہ موسٹلی 80% اراؤنڈ 70-80% جو ہے نا صرف آبسیشن آتی ہیں, کمپلشن نہیں آتی. اگر پہلے کوئی او سی ڈی کا مسئلہ نہیں ہے تو صرف آبسیشن زیادہ آتی ہیں, یعنی کہ وہم وسوسے زیادہ آتے ہیں, خوف زیادہ آتا ہے انہی وہم وسوسوں کو لے کے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ. اچھا, پھر تیسری سب سے اہم بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو آبسیشن ہے, یہ جو وہم وسوسے آ رہے ہیں, کیا جو ڈپریشن چلا آ رہا ہے, جو ڈپریشن کی علامات ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بنتا ہے, آپس میں یہ کچھ ایک دوسرے سے لگاؤ کھاتی ہیں یہ علامات.
اگر ایسا نہیں ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، آبسیشن بالکل کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور ہی طریقے کے آبسیشن ہے، ڈپریشن کی جو تھاٹ پروسیس ہے، جو ڈپریسڈ کوگنیشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ بالکل ایک الگ طریقے سے، یہ بھی پھر اس کو بھی تھوڑا سا اس میں بھی کلو ملتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ او سی ڈی کا الگ سے مسئلہ وہ ہو سکتا ہے ڈورمنٹ پڑا ہوا اور ڈپریشن کی وجہ سے ایمرج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر تو ڈپریشن کے ساتھ بالکل لگاؤ کھاتی ہوئی آبسیشن آ رہی ہیں، اس سے ملتی جلتی وہم وصف سے آ رہے ہیں، تو پھر زیادہ تر چانس یہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے ساتھ۔ تو یہ چند چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم کیئرفلی دیکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں سب سے اہم بات بھی وہی کہ جب ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ جی یہ ڈپریشن ہے، او سی ڈی ہے، یا دونوں مکس چل رہے ہیں، پھر جو علاج ہے نا وہ بڑی حد تک کامیاب ہوتا ہے، اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں اور کم دوائی سے ملتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ نقطہ تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ساری سچویشن میں ہم سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔